میرا نام نائلہ سلیم ہے. میں بیس گروپ آف کالجز میں اردو کی لیکچرار ہوں. آج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں وہ سال اول کی غزل ہے پہلی میر تقی میر کی. غزل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو غزل کی تاریخ, اس کا ارتقاء, اس کے معنی, اس کے حالات کہ وہ کب اس کا شروع ہوا, کیا کیا عوامل بنے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. یہ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ جب غزل پڑھیں تو غزل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو, آپ کو سمجھ آئے کہ جو غزل یا کوئی چیز بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں, میرے آپ نے پہلے بھی لیکچر دیکھے ہوں گے تو اس میں نے اگر نظم پڑھائی ہے, ڈرامہ پڑھایا ہے, یا میں نے آپ کو کوئی شہر اشوق پڑھائی تھی تو اس کے اندر میں نے نظم غزل سب چیزوں کا تعارف اسی لیے دیا ہے کہ جب تک بچہ ان چیزوں کو نہیں سمجھے گا وہ غزل کو صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتا, اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا, اس کے مفہوم کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتا. تو آج جو میر تقی میر کی میں نے پہلی غزل اٹھائی ہے, اس میں غزل کا جو ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے غزل کی وہ ہے جی, غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جو پہلی چیز غزل میں شامل ہے وہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی جو ہیں کاتنا, کاف تے نون لکھنا, کاتنا چرخے پہ روئی سے دھاگا بنانے کے لیے معنوں میں لیا جاتا ہے. اچھا, غزل کا جو لفظ ہے وہ غزال سے نکلا ہے. عربی زبان میں غزال جو ہے وہ ہرن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جب شکار کے وقت ہرن کے منہ سے یا ڈر کے یا خوف کی کیفیت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ادب کی روح سے غزل کسے کہتے ہیں. ادب کی روح سے غزل کہتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں کی حسن جمال کی تعریف کرنا. آپ نے جتنی بھی غزلیں پڑھی ہوں گی پہلے اس میں عورتوں کی تعریف کے, عورتوں کا سراپا, ان کے بال, ان کی آنکھوں کی جو ہیں جو غزل کو شاعر ہیں انہوں نے تعریف کی. ٹھیک ہے, اس لیے ادب کی روح سے ہمیں اس کی تعریف جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے. اصلاحات شاعری میں جو ہے اس کی مثال یہ ہے کہ غزل وہ صنف سخن ہے جس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان کی جائے. ٹھیک ہے, عشق و عاشقی جو ہے اس میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی آتی ہے, حقیقی جسے آپ اللہ تعالیٰ سے عشق کہتے ہیں, اور مجازی یعنی انسانوں سے عشق کے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جتنی بھی آپ غزلیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو غزل میں عورتوں کے متعلق باتیں ملیں گی, عورتوں کے حسن جمال کی, سراپے کی باتیں ملیں گی. لیکن اگر ہم آج کل کے دور میں جو دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں جو بھی غزل آ رہی ہے اس میں دنیا کے ہر موضوع کو اٹھایا جا رہا ہے, ہر موضوع کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. جو پہلے زمانے میں غزل جو تھی وہ صرف عورتوں کی حسن جمال تک محدود تھی, عورتوں کی تعریف تک محدود تھی, وہ چیز اب اس میں ختم ہو گئی ہے. آج کل کے دور میں جب ہم غزل کی تعریف کرتے ہیں تو غزل میں دنیا کے ہر موضوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اگلا جو آپ کا پوائنٹ بنتا ہے پوائنٹ نمبر 6, غزل کا آغاز کہاں سے ہوا. غزل کا جو آغاز ہے وہ فارسی سے ہوا تھا, لیکن ہم عربی سے اس کے تعلق سے اس کو انکار نہیں کر سکتے, اس کا تعلق عربی میں بھی موجود ہے. عربی میں جو ہے وہ صنف ہے وہ قصیدے میں موجود ہے, اور جسے تشبیہہ, ٹھیک ہے, جسے تشبیہہ ہی سے غزل کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی. اردو غزل کے بارے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ غزل جو ہے وہ اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں, غزل کے لیے اردو میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ غزل جو ہے وہ اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے. جی, اب ہے جی تعریف. تعریف کیسے غزل کی. فرد کہتے ہیں شاعری میں ایک شعر, اس کے بعد ہے مصرع. شعر کی ایک سطر یعنی جو ایک لائن ہوتی ہے اس کے لیے مصرع کا ورڈ یا مصرع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, مقطع. آپ لوگوں نے مقطع کی تعریف پڑھی ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن غزل کے پہلے شعر کا اگر غزل کے پہلے شعر میں ہم قافیہ یا ہم ردیف ہونا اس کا ضروری ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ غزل میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں غزل میں ایک سے زیادہ مقطع پائے جاتے ہیں. اگر غزل کے پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف موجود ہے تو وہ غزل کا پہلا شعر یعنی مقطع کہلائے گا. اگر غزل کے پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف موجود نہیں ہے
تو وہ غزل کا پہلا شعر تو کہلائے گا لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے حسن مطلع یا مطلع ثانی، غزل کا دوسرا شعر جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو، مطلع حسن مطلع یا مطلع ثانی کہلاتا۔ پوائنٹ نمبر 5 مطلع ثالث، غزل کا تیسرا شعر جس کے اندر قافیہ ردیف موجود ہو، مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ مقطع جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر شاعر نے اپنا تخلص آخری شعر میں نہیں استعمال کیا تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا لیکن مقطع نہیں کہلائے گا، کیونکہ مقطع میں شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنا ایک علیحدہ مضمون رکھتا ہے، یعنی ایک مکمل مضمون رکھتا ہے، ایک شعر ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اس میں پورا ایک جو ہے مطلب واضح ہوتا ہے۔ اب ہے جی 8واں پوائنٹ آپ کا قطع کیسے کہتے ہیں؟ جس غزل میں 2 یا 3 اشعار مسلسل آتے ہیں، جس غزل میں 2 یا 3 اشعار مسلسل ایسے آتے ہوں جن میں رفع، مضمون یا خیال پایا جاتا ہو تو وہ غزل میں قطع کہلاتا ہے۔ 9 ہے مسلسل غزل۔ مسلسل غزل ایسی غزل ہوتی ہے جس میں اشعار میں تسلسل موجود ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی مثال ہے جو شاعر یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، اقبال، حسرت یا کلیم عاجز کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اب ہے جی پوائنٹ نمبر 10 ہمارا غزل کے اشعاروں کی تعداد۔ غزل کے اشعاروں کی تعداد جو ملتی ہے وہ ہمیشہ طاق میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے 3، 5، 7، لیکن کبھی کبھی ایک بحر یا ایک قافیے میں شاید ایک سے زیادہ جو ہیں غزلیں کہہ دیتے ہیں تو ان کو 2 غزلہ، 6 غزلہ یا 4 غزلہ کہتے ہیں۔ غیر مرتب غزل ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو، قافیہ موجود ہو، غیر مرتب غزل کہلاتی ہے۔ بیت الغزل یا شاہ بیت غزل کا سب سے بہترین شعر، جسے آپ کہتے ہیں کہ پوری غزل کی جان ہے یہ شعر، اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لفظ وہ بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ اب آ جائیں جی ہمارا ہے اردو اور غزل اور اردو کا تعارف، ٹھیک ہے۔ غزل کا جو اردو کا پہلا جو نمائندہ کہا جاتا ہے غزل کا، وہ کہا جاتا ہے ولی دکنی، لیکن ولی دکنی سے پہلے بھی بہت سارے ایسے جو شاعر موجود ہیں جو دھکن کی روایت میں ملتے ہیں جنہوں نے شعر کہے ہیں، ان میں ہے قلبی قطع، نفرانی، ملا وجی۔ غزل میں جو ہے ان کو ولی دکنی کو پہلا نمائندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزل میں مقامی تہذیب کو انہوں نے سمویا ہے، اس لیے ان کو ارتقاء کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اب آ جائیں جی اگلے پوائنٹ میں تھا غزل اور نظم میں فرق۔ غزل کا ہر شعر کا مضمون جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم جو ہوتی ہے مسلسل ایک ہی چیز پہ، ایک ہی طرز پہ لکھی جاتی ہے۔ نظم میں عنوان کا ہونا ضروری ہے، غزل میں عنوان نہیں ہوتا۔ اجزائے ترکیبی کیا ہیں غزل میں؟ مقطع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ غزل کا تعارف میں آپ کو کروا چکی ہوں، معنی بتا چکی ہوں، ابتدا بتا چکی ہوں، وجہ شہرت غزل کی کہ کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کس زمانے میں کیا رواج عام تھا اور غزل کو کیسے پذیرائی ملی، نظم اور غزل میں کیا فرق ہے۔ اب آتا ہے آپ کا تعارف شاعر کا۔ ولادت ہے جی 1721 اور وفات ہے ان کی 1810۔ شاعر کا نام ہے آپ کے میر تقی میر، اصل نام محمد تقی تھا۔ تخلص جو یہ استعمال کرتے تھے وہ میر استعمال کرتے تھے۔ والد کا نام جو تھا ان کا ویسے تو محمد علی تھا، لیکن ان کے والد جو اس نام سے مشہور تھے وہ علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ پیدا جو ہوئے وہ آگرہ میں، تربیت آپ کی آپ کے چچا نے، یہ آپ کے منہ بولے چچا تھے، آپ کے والد کے بہت قریبی دوست تھے،
اور بڑے پاکیزہ ماحول میں جو ہے وہ آپ کی تربیت ہونا شروع ہوئی. لیکن آپ کے چچا سید امانت اللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے، کیونکہ آپ اپنے چچا سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. آپ اپنے چچا کی تکلیف سے یا اس دکھ سے نکل ہی نہیں پائے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کا جو آپ کے ستیلے بھائی تھے انہوں نے آپ سے ساری جائیداد وغیرہ چھین لی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکر کھانے پہ مجبور ہو گئے. آپ 11 سال کی عمر میں آگرہ سے آپ نے دلی کا سفر کیا. یہ بہت چھوٹی ایج تھی، لیکن میر تقی میر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے. سب سے زیادہ جو ان کا سوتیلا بھائی جو محمد حسن تھا، اس نے میر تقی میر کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کیا، اس سے ساری جائیداد لے لی. اور اس کے علاوہ ان کے جو رشتہ دار جو تھے انہوں نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے آگرہ سے انہیں دلی کا سفر کرنا پڑا 11 سال کی ایج میں. آپ جس نواب کے پاس آئے اس کا نام نواب موصوف ہے، جس نے 1 روپے پہ آپ کو جو ہے وہ ملازم رکھا. لیکن نادر شاہ نے جب دلی پہ حملہ کیا تو اس میں یہ نواب مارا گیا. اس کے علاوہ آپ نے پھر دوسرے نواب الدولہ کے پاس جو ہے وہ ملازمت اختیار کر لی، جنہوں نے 300 روپے ماہوار ملازمت پہ آپ اپنے پاس رکھا. لیکن زیادہ دیر تک آپ ان کے پاس نہیں رہ سکے. آپ اپنے ماموں کے پاس آ گئے. کچھ جگہوں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اختلاف ہے. کچھ جگہوں پہ یہ چیز موجود ہے کہ یہ ماموں کے پاس آئے تھے، اور کچھ جگہوں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے خالوں کے پاس آئے تھے. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے یہ زیادہ دیر تک وہاں رہ نہیں سکے، اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے ماموں کو جو ہے بھڑکانا شروع کر دیا، اور آخرکار یہاں سے بھی در بدر ہونا شروع. دلی کی جب تباہی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ دلی کی تباہی میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے ہوئی. لیکن اس تباہی میں میر کا جو خاندان ہے وہ لٹ گیا، یعنی سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ نے دلی سے لکھنؤ کا سفر کیوں کیا؟ یہاں پہ آ جاتا ہے حملہ، نادر شاہ کا حملہ. یہ سن جا رہا تھا 1735 کا. نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کو جو ہے قید کر لیا. اس کی وجہ سے بعد میں بے شک اس نے اس کو رہائی دے دی تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہاں پہ قتل و غارت کا بازار بہت گرم ہوا، اور اس کی جو حیثیت ہے تاریخ میں وہ بہت دردناک ہے. بڑے سارے لوگ اپنی جان سے گئے تھے، بہت سارے خاندان اجڑ گئے تھے، بہت سارے جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے. اسی میں آپ کا جو خاندان ہے وہ تباہ ہوا، اور آپ کو آخرکار دلی سے لکھنؤ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو جو دفن کیا گیا، یہ میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کی قبر کا نشان کہیں نہیں. ایک رائے کے مطابق میر تقی میر کی جہاں قبر بنائی گئی تھی وہاں پہ انگریز حکومت نے ریت کی پٹڑی بنا دی تھی، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے میر تقی میر کی قبر کا نشان نہیں ملتا. ان کی اپنی شعر سے ان کی وضاحت ہوتی ہے: مت تربت میر کو مٹاؤ، رہنے دو غریب کا نشان. اب ہے ان کی شاعری کی خصوصیات. میر تقی میر کیسے شاعر تھے اور کس وجہ سے مشہور تھے؟ ان کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں وہ ہے انداز نگار. ولی دکن کو اردو شاعری کا باؤ آدم کہا جاتا ہے، لیکن میر کو سرتاج شعرا کہا جاتا ہے، اور آپ خدائے سخن کے نام سے بھی جو ہیں جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ کی شاعری میں غم کا عنصر پایا جاتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں جب سے میر پیدا ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے حالات میں زندگی گزاری. اپنی جوان بیٹی کی انتقال کے بعد میر بالکل ٹوٹ گئے تھے، اور ان کی جو شاعری ہے آپ اگر ان کے بچپن سے لے کے ان کی موت تک دیکھیں تو سب کچھ ان کی شاعری میں تکلیف درد اور جدائی کا احساس سب سے زیادہ انہیں اس وقت تکلیف ہوئی جب ان کی بیٹی جوان جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا. یعنی اگر ہم بچپن سے میر کا دیکھیں تو ان کی تربیت کیسے ہوئی، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، سارا گھر ان کا، خاندان ان کا ختم ہو گیا،
پھر بیٹی اور بیوی کے بعد تو ان کی بالکل ہی زندگی جو ہے وہ غم میں ڈوب گئی۔ ان کی شاعری میں اگلی جو چیز ہے وہ سادہ و سلیس، آپ بہت سادہ زبان استعمال کرتے تھے اور ایسی زبان سلیس استعمال کرتے تھے، یعنی بہت سادی زبان استعمال کرتے تھے کہ عام فہم یعنی عام لوگ جو ہیں وہ آپ کی شاعری کو سمجھ سکیں، اور اس میں آپ کوئی ایسا مشکل لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا یا مشکلوں کا یا اس کو سمجھنے میں ان کی شاعری میں جو مسئلہ پیدا ہو۔ روزمرہ محاورے کا استعمال آپ کی شاعری میں ملتا ہے، تشبیہات اور استعارہ جو ہے آپ کی شاعری میں ملتا ہے۔ آپ کو زبان ساز شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شاعری میں ایک عام بول چال جو عام بول چال کا جو ہے وہ آپ نے انتخاب کیا تھا، اس لیے آپ کو زبان ساز شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں ناصر کاظمی، جو آپ جانتے ہیں بہت عظیم شاعر ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ میر اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے زبان کو شاعری بنایا، اور رشید احمد صدیقی نے میر تقی میر کے بارے میں کہا ہے کہ غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر جو ہے وہ غزل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ آپ کے جو دیوان ہے اس کی تعداد 6 ہے۔ مجموعہ کلام ہے دیوان میر، ذکر میر، خود نوش، نکات شعرا۔ ذکر میر آپ کا ایسا دیوان ہے جس میں آپ کی سوانح عمری ہے، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کے موت تک کا سارا حوال جو واقعات ہیں وہ سب کچھ جو اس میں ملتا ہے وہ